نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات سنتے ہیں میرے عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں. اگر ہم بچپن ہی سے ان آداب کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں. آپ اگر سمجھیں کہ وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہیں. غلام بچے کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، غلام بچہ اس کی عادتیں بڑی خراب ہیں. یہ عادت، یہ انسان کی ہیبٹ یہ کیسے بنتی ہے کہ انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے، بار بار اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بڑی اچھی اس کی عادت ہے. جیسے ایک آدمی بار بار سچ بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ بڑی اچھی عادت ہے، آپ سچ بولتے ہیں. کوئی بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو لوگ کیا کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں یا دوست بھی کہتے ہیں یہ گندی عادت ہے، جھوٹ بولتا ہے. میرا خیال سمجھ گیا کہ عادت کس کو کہتے ہیں؟ بار بار ایک کام کریں اور وہ کام پھر وہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے تو اسے عادت کہتے ہیں. بالکل اسی طرح مزاج انسان کا، اگر انسان ہر وقت جو ہے نا وہ غصہ، ناراضگی، منہ پھولا ہوا، ہر وقت بال بچے ہوتے ہیں. ان کو ہمارے یہاں تعلیم کی زبان میں، اساتذہ کی زبان میں کہتے ہیں غصیلے بچے. ہم اینگری پرسن، غصہ ہر وقت، ماں باپ سے بھی غصہ، بہن بھائیوں سے بھی غصہ، پھر اسی میں وہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں، پھر وہ ضدی بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی عادت ہوتی ہے، ضدی ہونا یہ بھی عادت ہے. جو بچہ ضدی ہوتا ہے وہ غصے والا بھی ہوتا ہے. ظاہر ضد میں آ کر غصہ بھی کرتا ہے. ماں باپ کے سامنے غصہ، سخت مزاج ہر وقت. ماں بھی کہتی، باپ بھی کہتے ہیں کبھی ہنس بھی لیا کرو، کبھی ہنس بھی لیا کرو، کبھی مسکرا بھی لیا کرو. تو بال بچے ہوتے وہ پھر یہی بچپن کی عادتیں پکی ہو جاتی، بڑے ہو کر بھی پھر اسی طرح ہر وقت غصہ ہونا چاہیے. غصہ اچھی چیز ہے. کوئی استاد بغیر غصے کے اچھا استاد نہیں ہوتا. اچھا استاد جو اچھا استاد ہوگا اس میں غصہ ہوگا. جو اچھے ماں باپ تربیت کریں گے وہ ہوں گے جو غصے والے ہوں گے. اچھا ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ غصے والا ہوتا ہے. جو شخص غصے والا نہ ہو، اس میں غصہ نہ ہو، وہ اچھا منتظم ہو ہی نہیں سکتا. غصہ جس کو کہتے ہیں کوئی انسان کوئی بات دیکھے، خلاف اصول، خلاف قاعدہ بات دیکھے تو اس کی طبیعت میں جو شدت تیزی آتی اس کو غصہ ہے. تو استاد کے اندر بھی غصہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ خلاف اصول، خلاف وعدہ، خلاف وبا، خلاف ضابطہ بات ہوتا دیکھ کر اس کی طبیعت میں فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اس کا کیا کرے گا؟ تو کہیں انسان کو سخت مزاج ہونا پڑتا ہے، کہیں نرم مزاج ہونا پڑتا ہے، پڑھاتے ہوئے بھی، گھروں میں بھی، اداروں میں بھی. لیکن مزاج نرمی والا، عام مزاج نرمی والا، چپٹا والا. لیکن جہاں سختی کر رہی ہوں وہاں پہ چھوڑنا نہیں، وہاں پہ تربیت کرنے کی سختی نہیں کرنی. تو آج میں آپ کے سامنے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی ہے. 159
سورہ آل عمران. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور پوری امت کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. آپ ان صحابہ کی نرم دل ہیں. لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے. معلوم ہوا کوئی بندہ کسی کے لیے نرم دل ہوگا تو سمجھیں کہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے تو نہیں یہ کہتے لیکن جو ذرا 10-12 سال سے ذرا بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا بچے بچیاں, وہ کبھی کبھی یہ جملہ کہتے ہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے, مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا, میرے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے. یہ 10-11 سال سے ذرا بچے بڑی عمر کے یہ کبھی کبھی منہ سے نکالتے ہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے, میرا کوئی دوست نہیں بنتا, میرے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے, رشتے داروں میں بھی ہوتا ہے, میرے کزن جو ہے وہ مجھ سے بھاگتے ہیں, میرے ساتھ نہیں بیٹھتے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کھیلتے نہیں, ہم کسی اور کے ساتھ کھیلتے, بہت ساتھ کھیلتے نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے بیچ میں اب میں بتانے لگا ہوں, آپ باقی آیت پڑھنے لگا ہوں. کیوں آپ کے ساتھ دوسرے بچے آپ کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے؟ دوسرے رشتے دار بعض ہوتے ہیں, رشتے دار بڑے ہو جاتے ہیں, بڑی خواتین ہوتی ہیں, بڑے مرد ہو جاتے ہیں, شادی شدہ ہو جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, تب بھی وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے خاندان والے ہمارے سے ملتے جلتے نہیں ہیں, ہمارے گھر کوئی نہیں آتا, ناراض رہتے ساتھ ہیں. اور وجہ اس بندے کے اندر خود ہوتی ہے. اب میں آیت پڑھنے لگا, ترجمہ کروں گا تو بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ آپ کو نرم مزاج بنایا ہے صحابہ کے لیے. یہ آپ کے طلبہ ہیں, سکول کے اندر بلا لیجیے باہر بٹھانے کے اندر بلا لیجیے, اسی طرح بلا لیجیے تاکہ وہ بات سن لیں. بات بڑی اہم پورے لوگوں کے مطلب کی بات ہے, بڑے بچوں کی. آج اندر ہی آج تو میں بتا رہا تھا کہ بعض لوگ بڑے ہو جاتے ہیں, آبا بن جاتے ہیں, پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ملتا جلتا نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی جڑتا نہیں ہے, ہمارے گھر کوئی نہیں آتا, ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ہمیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا. کیوں؟ آپ نے ساری زندگی اس آیت کو سمجھنا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان صحابہ کے لیے نرم دل ہیں. آگے آیت وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا. فَظًّا عربی میں کہتے ہیں تندخو, سخت مزاج, غلیظ القلب, سخت دل. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تندخو ہوتے, سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے, یہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. جو بچہ غصیلا ہوتا ہے, غصہ, مار دھاڑ, لڑائی, ہر ایک سے اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. کہتے ہیں ہم کسی اور کے ساتھ کھیل لیں گے, جب کھیلتا ہے, لڑتا ہے, مارتا ہے, اس سے ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ 2-3-4 دفعہ کے بعد آپ اس کے ساتھ اٹھتے اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. اور جو بچہ آپس میں ہر وقت لڑتا نہیں ہے, غصہ نہیں کرتا, اس کو سارے اچھا سمجھتے ہیں. اس کے بعد بچے ہوتے ہیں ضدی, غصے والے, بس دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا, دوسرے کو پریشان کرنا, ماں باپ کو بھی پریشان کرتا ہے, استاد کو بھی پریشان کرتا ہے. اس سے پھر آہستہ آہستہ باقی لوگ نا الگ الگ ہو جاتے ہیں, کہتے نہیں چھوڑو, وہ غصہ کرتا ہے پکڑتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں, آپ بھی سمجھیں گے اس بات کو, بعض بچے ہوتے کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, وہاں کھیلتے ہیں, اینڈ کیا ہوتا ہے, لڑائی. اینڈ ہوتا ہے لڑائی. آپ 2-3-4 دفعہ تو برداشت کرتے ہیں اس بندے کو, اس بچے کو, پھر بعد میں کہتے ہیں
اسٹیج ہے کسی کے ساتھ نکلنا وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے بیٹا آج کے بعد اچھی طرح دیکھنے لگو اپنے آپ کو غصے والا سخت دل ضدی مت بناؤ اپنے آپ. ابھی تو گزارا چل جائے گا. جب آپ ذرا بڑے ہو جاؤ گے تو لوگ آپ سے آہستہ آہستہ الگ ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا, نہ کوئی کزن آپ کے ساتھ بیٹھے گا, نہ کوئی دوست آپ کے ساتھ بیٹھے گا. پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں, لوگ آپ کے پاس اٹھے بیٹھیں, ماں باپ آپ کو اچھا سمجھیں, ماں باپ اپنے قریب کریں, آپ کے کزن آپ کو قریب کریں, آپ کے دوست آپ کو اپنے قریب کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جب بندہ ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, رہتا ہے, کھاتا پیتا ہے, کھیلتا ہے, ہو جاتی ہے نا کچھ کسی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے. اب کیا کام کرنے ہیں؟ 3 کام. بڑے بھی سمجھیں, چھوٹے بھی سمجھیں, بڑے خاص طور پر سمجھیں. یہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں نا 12-15 سال کے اوپر والے, یہ جب غصے ہر وقت غصہ, ہر وقت سختی, ہر وقت ضد, ہر وقت پڑے بازی سمجھ لیں, ہر وقت فساد. گھر میں ماں کو بھی ناک کو چنے چپائے ہوتے ہیں اور بہنوں کو بھی ناک کو چنے چپائے ہوتے ہیں. لوگ پسند نہیں کرتے, اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. غصہ, ہر وقت ناراضگی, ہر وقت سخت دلی, ہر وقت سخت مزاج. 12 بجے ہو, جب چہرے پہ دیکھیں 12 بجے ہنسنا تو ہوتا ہی, دوسرے سے مسکرا کے بات کرنا ہوتا ہی. اس کا حل کیا ہے؟ 3 کام. دیکھو پتہ نہیں کون بتا رہا ہے, ہمارا خالق بتا رہا ہے, اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہر وقت سخت مزاج, ہر وقت 12 بجا کے رکھنا اور ہر وقت سخت مزاج ضدی بنا کے رکھنا, ایسا نہ کرو. کیا کریں پھر؟ نہ بولے فاعفو عنہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو سمجھایا ہے اللہ نے, فاعفو عنہم, آپ ان کو معاف کر دیا. غلطی ہوگی نا آپ کے دوست, اس کو معاف کر دیں. کیا ہوگا؟ وہ آپ کے قریب رہے گا. آپ نہیں معاف کرو گے, بدلہ لو گے, انتقام لو گے, وہ آپ سے دور ہو جائے گا. تو نمبر 1, کسی سے غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ معاف کریں. اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے دوسرے سے معافی مانگ لیں. ضد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نہیں مانی, معافی مانگی بس. ضدی غصہ, سخت مزاج, جو سخت مزاج ہوتا ہے, سخت دل, وہ کسی سے معافی نہیں مانگتا اور معاف کرتا بھی نہیں. اور جو نرم مزاج ہوتا ہے وہ معاف بھی کرتا ہے, اور اگر اس سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لیتا ہے, سوری غلطی ہو گئی. ادھر ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں نا غلطی, تو جب غلطی ہو جائے پہلے سوری کر لیں. یہ نرم دلی کی نشانی ہے, اسے ماں باپ اچھا سمجھتے ہیں. کوئی بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے استاد کے سامنے معافی چاہتا ہے, چپ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں جن کو استاد ڈانٹے نا اتنا منہ پھلا لیتے ہیں, لال منہ اتنا موٹا سا, لیکن سوری نہیں کرنا, سوری نہیں کرنا, معافی نہیں مانگنا. یہ سخت دلی کی نشانی ہے, یہ سخت مزاجی کی نشانی ہے, یہ بری بات ہے. پتہ ہے اگر استاد کے سامنے کو بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے نا, استاد ہی معاف کرنے آئندہ نہیں کروں گا, اور واقعی پھر آئندہ نہ کرے. استاد اس سے بڑا خوش ہے, استاد اس سے بہت خوش ہوتا ہے. تو نمبر 1 بات کیا سمجھائیں؟ اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کر دیں؟ اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً کیا کریں؟ ایک طریقہ یہ. نمبر 2, کہ بڑے طلباء کے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی واستغفر لہم, یہ ایک عجیب چیز ہے. واستغفر لہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا واستغفر لہم, اور ان اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے بھی معافی مانگا کرے, اللہ سے استغفار کیا کرے, یا اللہ کو بخش دے, سے غلطی ہو نہیں بھی غلطی ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے. ایک بندہ موجود نہیں ہے, اس سے غلطی ہو گئی, آپ دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو ہدایت کروا, اس سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے. کیا عجیب بات نہیں ہے؟ یہ بندہ بھی نرم دل ہوتا ہے, یہ بندہ بھی نرم دل ہوتا ہے.
یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو دوسرے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ بڑا تنگ کرتا ہے ساتھ، کیا کرتا ہے ضدی، اس کے لیے دعا کرنا۔ کتنی باتیں ہوں گی۔ نمبر 3، وشاورہم فی الامر، ان صحابہ سے آپ اپنے ساتھیوں سے آپ کاموں کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں۔ مشورہ کرنا، اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام، صحابہ ان سے نیچے، لیکن آپ بڑے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوٹوں سے مشورہ کر لیا۔ آج چھوٹوں کے اندر نا، بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بعض بچے تو من مانی کرتے ہیں، بس جو جی میں آیا کر لیے، نہ ماں باپ سے مشورہ، نہ استاد سے مشورہ، نہ بہن بھائیوں سے مشورہ، پھر بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں کبھی کبھی، بتا دو دینا تو تم نے یہ کرنا ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں نا امی تمہیں بتا دو دینا نہیں کہا تم نے کرنا، پوچھتے رہتے ہیں مجھے۔ پوچھنے کا مطلب کیا؟ مشورہ کر لینا، پوچھنے کا مطلب مشورہ کرنا۔ امی سے کہنا میں ابھی یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چیز خرید لو، مشورہ کرنا، عادت ڈالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نرم مزاجی کی نشانی ہے۔ جو بندہ ضدی، غصے والا، سخت مزاج ہوتا ہے نا، وہ کبھی ماں باپ سے نہیں پوچھتا۔ کھیلنے جا رہا ہے، ماں باپ کو نہیں پوچھے جا رہا، کوئی کام کرنا ہوگا ماں باپ کو بعد میں پتہ چلے گا یہ کام کر چکے ہیں۔ تو جو ماں باپ سے پوچھنا، نہ استادوں سے نہ پوچھنا، ان کے پوچھے بغیر کام کرنا، مشورہ نہ کرنا، یہ ضدی ہونے کی نشانی ہے، سخت مزاج ہونے کی نشانی ہے، سخت دل ہونے کی نشانی ہے۔ اپنا مزاج بدلے، عادتیں بدلے، تو آئندہ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، ان سے مشورہ کریں۔ پوچھنا کیا ہوتا ہے؟ مشورہ یہ ہوتا ہے اجازت لینا، ٹھیک ہے مشورہ کرنا، مشورہ یہ میں یہ کام کروں کیسے کروں، میں نے مجھے یہ چیز چاہیے میں خرید لوں، مجھے پیسے چاہیے، میں نے یہ کھانا ہے کیا میں کھا لوں، اجازت بھی مشورہ بھی۔ تو ہمیشہ آپ نے کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں اساتذہ سے مشورہ کریں۔ حالانکہ آپ بچے جو بڑے بچے بات سمجھ آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی، جب کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست وحی آتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی۔ لیکن امت کو سمجھایا کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کریں۔ یقین جانے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز سے بہت فائدہ اٹھایا کہ میں اپنے ماتحتوں سے، اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ آج بھی جو میرے نواسے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں ان سے بھی مشورہ کرتا جو کام ان سے متعلق ہو۔ یہ نہیں کہ جامعہ شریعہ کے بارے میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، نہیں، چھوٹی چھوٹی بات، مثال کے طور پر سیر کرنے کہیں جانا ہے، کہیں کھانا کھانے جانا ہے، اب بچوں سے مشورہ کہ کھانا کھانے سیر کرنے جانا ہے کدھر جائیں۔ اب میرے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، بچے کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مشورہ کر کے، اور بات بھی سامنے آتی ہے۔ اور جو نواسے ہیں وہ نواسی وزرات یوں کہتے تھے، وہ نہیں نانا جی وہ نا وہاں تو اتنا اچھا نہیں ہوتا، یہ وہ فلاں جگہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا مشورہ دی، وہاں جاتے تو واقعی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ مشورے کا فائدہ۔ اب ایسے تھے ہم بزرگ کے ہم کہیں گے ہم نے مشورہ نہیں کرنا، چھوٹوں سے مشورہ نہیں کرنا، آپ کریں جو کرنا ہے بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بچوں کو بھی مشورے کی عادت نہیں پڑتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، پھر جو ان کے دل میں آتا تھا کہ اچھا مشورے کا مطلب بھی آپ لوگ سمجھو، اچھا مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رائے دی تو اس پر عمل کیا جائے۔ مشورہ جو ہوتا ہے، بعض بچے ہوتے ہیں، بعض بڑے بھی ہوتے ہیں، ہم میٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا تو بعض اساتذہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مشورہ دے دیں آپ، پڑھے لکھے قابل اساتذہ، تو ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں۔ تو بعض اساتذہ نا میرے شاگرد بھی ہوتے ہیں، اساتذہ ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کیا فائدہ مشورہ دینے کا، وہ تو ہوتا نہیں، مانتے ہیں کیا فائدہ مشورہ دینے کا،
تو مجھے ان کی عادت پر حیرت ہوتی. میں نے کہا کہ اتنی ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو مشورے کے آداب ہی نہیں سکھائے. مشورے کے آداب ہی نہیں سکھائے. مطلب مشورے کا ادب کیا ہے؟ مشورے کا ادب یہ ہے کہ مشورہ ایک رائے ہے. آپ اخلاص کے ساتھ اپنی رائے پیش کر دیں، پھر چاہے عمل ہو یا نہ ہو آپ کو ثواب مل جائے گا. اگر مانے یا نہ مانے آپ کو ثواب مل جائے گا. اس لیے یہ بھی آپ جو بڑے بچے خاص طور پر دیتے ہیں وہ ماں باپ کو مشورہ دیتے ہیں، نہیں مانتے ہوئے ہم مشورہ دینے ہی مدد کر دیا. یہ میرے ساتھی بھی بس اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا نہیں فائدہ مشورہ دینے کا، مانتے تو ہے نہیں. یہ آپ غلطی پائے. آپ کو مشورے کا عادت نہیں مانتے. مشورے کا عادت کیا ہے؟ آپ اپنی رائے دے دیں اخلاص کے ساتھ، آپ کو ثواب مل جائے گا چاہے اس کو بڑے مانے یا نہ مانے. اچھی طرح بات سمجھ میں. اس لیے جو بندے کے دل میں بات آئے اس کو اپنے بڑوں تک، اپنے ساتھیوں تک بطور مشورے کے پہنچا دینی چاہیے. 10 دفعہ 20 دفعہ 20 باتیں نہ مانے پھر بھی آپ پھر مشورہ دیں، کوئی غرض نہیں. تو اس لیے مشورہ کوئی حکم نہیں ہوتا. چلا کہ میں نے مشورہ دیا اگر میری بات مانے. بعض لوگ ہوتے ہیں ہم جب مشورہ کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ورنہ مشورہ تو ہم سے کر لیتے ہیں، کرتے نہیں. یوں بھی کہتے ہیں کبھی، کہتے ہیں مشورے تو آپ بڑے کرتے ہیں لیکن کرتے اپنی. تو اس کا جواب یہ ہے بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنی کرنی ہوتی، تو ہمیں اور بھی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں جو ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی. اب بات سمجھ میں آپ اس اندازہ لگا لیں کہ آج میں نے آدھے گھنٹہ پہلے یہاں آنا تھا. سب سے مشورہ کر کے پھر میں آیا. جن سے مشورہ کیا 1 2 3 4 میں نے یہاں کے ذمہ دار سے رائے دی. میں نے کہی وہ میں آنا چاہتا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے 12 بجے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. ان کا آگے جواب مجھے بڑا پسند آیا. کہتے ہیں میں اچھا میں اس کو صاحبہ سے مشورہ کر کے پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا. انہوں نے مشورہ کی، مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دیا کہ آپ 12 بجے آئے. بات کچھ سمجھ میں آ رہی؟ مجھے بتا کہ نہیں میں آ رہا ہوں، بس کسی سے پوچھنا نہیں. یہ بچوں کی اگر عادت، یہ غلط عادت. تو آپ کوئی کام کرنا چاہیں کیا کریں؟ مشورہ کریں. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ. آگے آیت پڑھ لینا. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توکل کو بچوں اچھی طرح یاد رکھو، میں آسان سے بناتا ہوں. توکل کہتے ہیں اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا. بات مکمل ہو گئی. توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا. یہ جو ہے نا اپنی سائیکل کو، موٹر سائیکل کو کھلا چھوڑا ہے، اللہ پہ توکل کرتا، غلط ہے. کوئی توقع نہیں ہے. یہ تو کام چوری ہے، یہ تو سستی ہے، یہ تو غفلت ہے، یہ غیر ذمہ داری ہے. بچوں کو غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے. توکل کیا چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نا، اونٹ پر آئے. اونٹ پر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس پر آیا؟ کہنے یہ اونٹ پر آیا. کہنے بعد کیا آئے؟ کہتے کہ نہیں یا رسول اللہ اللہ پہ توکل کرتی چھوڑ کر. ان کو مانا کہ نہیں مانا؟ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ پہ توکل کرتی کھلا چھوڑ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا اذهب واعتقد وبعد ذلك توکل. جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. جاؤ پہلے کیا کرو؟ اس کو باندھو. پہلے آپ موٹر سائیکل کو تالا لگاؤ پھر اللہ پہ چھوڑ دو یا اللہ اس کی حفاظت کرو. کھلا چھوڑ دینا، بیگ کو بھی کھلا چھوڑ دینا، سامان بستے کو بھی کھلا چھوڑ دینا، ادھر پڑا دو ادھر پڑا دو، کوئی اللہ حفاظت کرے گا. جی ہم یہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو اپنی الماری کو تالا بھی لگا پھر اللہ کی توکل. اپنے سامان کو سنبھال کے رکھے، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ ویسی خامخواہ سستی، غفلت اور وہ جناب اختیار کر کے قائدی، غیر ذمہ داری اور پھر کہنا میں اللہ پہ تھوڑا توکل کرتا ہوں، یہ غیر ذمہ داری. آج کل
درس کچھ سمجھ میں آیا کہ ہم بچیوں نے ضدی نہیں بننا، غصے والا نہیں بننا، سخت مزاج نہیں بننا، سخت دل نہیں بننا. ٹھیک، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نرم دل بنیں. کوئی غلطی ہو جائے کسی دوسرے سے ہم اس کو معاف کر دیا کریں گے، ہم سے غلطی ہو جائے ہم معافی مانگ لیا کریں گے. اللہ سے بھی اس کے لیے کوئی غلط بچہ ہو، کوئی غلط دوست ہو، تنگ کرتا ہو، ہم اس کے لیے کس سے دعا کریں گے؟ اللہ سے دعا بھی کریں گے. اور پھر ہم جب کوئی کام کرنے لگیں گے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے، ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر کوئی کام کیا کریں گے. مزاج بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.